اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تحفظ الراس وما وعاہ۔ حدیث مبارکہ کے اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے سر کی اور جس چیز کو سر نے گھیرے ہوا ہے اس کی حفاظت کرے۔ اب سب سے پہلے اس میں آتا ہے شرک۔ یہ سر، یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ حیا کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ حیادار وہ ہے، اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کیا جس نے اپنے سر کی اور سر نے جس چیز کو گھیرے ہوا ہے اس کی حفاظت کرے۔ اب اس میں پیشانی ہے، یہ ہمارا ماتھا، یہ صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی جھکنا چاہیے۔ یہ ماتھا صرف اللہ رب العزت کے سامنے ہی ہمیں ٹکانا چاہیے۔ یہ حیا کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص در در پہ اس کو ٹکاتا ہے، در در پہ اس کے سر کو جھکاتا ہے، اور جہاں پر بھی کوئی چیز خوبصورت نظر آئی، خوفناک نظر آئی، کچھ بھی نفع و نقصان کہیں سے نظر آیا، اور اس نفع و نقصان کو دیکھ کر بندے نے اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کر دیا، اس نے بے حیائی کی ہے۔ عقائد اسلام میں توحید سب سے اہم ایک عقیدہ ہے، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں وحدہ لا شریک سمجھنا، اور اس کی ضد ہے شرک۔ شرک کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں جی؟ کسی بھی شے کو اس کے اصلی محل کی بجائے دوسری جگہ رکھنا، وضع الشیء لغیر محلہ، جو کسی چیز کا محل بنتا ہے اس محل سے اس کو ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ اور اس سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا ان الشرک، شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، چاہے وہ عبادت میں شریک ٹھہرائیں، چاہے آپ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ شرک کہلائے گا۔ اور اس شرک کو ظلم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ جو مقام اللہ کا بنتا ہے، جو مقام اللہ کی ذات کا بنتا ہے، جو عبادت کرنا اللہ کی عبادت کرنا بنتا ہے، اور ایسی صفات جو صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے، ان صفات کو کسی اور میں یعنی مخلوق میں تلاش کرنا، یہ شرک ہے۔ اور شرک بے حیائی ہے، شرک بے شرمی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو ہمیں فرمایا ان تحفظ الراس وما وعا، کہ حیا یہ ہے بندہ اپنے سر کی اور سر نے جس چیز کو گھیرا ہوا ہے اس کی حفاظت کرنا، یہ حیا ہے۔ اب یہ پیشانی در در پہ جھکے، سجدہ بندہ ہر ایک کے سامنے کرنا شروع کر دے، اس نے اپنے سر کی حفاظت نہیں کی، لہذا وہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ کے حقوق میں سے جو ہوگا وہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اگر کسی نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا، اللہ کے ہاں یہ معافی نہیں ہے۔ تو اس میں عبادات کا معاملہ بھی آ گیا، اس میں اللہ کی ذات کا معاملہ بھی آ گیا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اور پھر اگر عبادت کی بات کریں گے کہ جس نے پیدا کیا عبادت بھی اسی کی ہے، جس نے رزق دیا عبادت بھی اسی کی ہے، جو ہمارے نفع و نقصان کا مالک ہے عبادت بھی اسی کی ہے، اور جو اللہ کے ساتھ صفات مختص ہیں ان صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ اسی طرح شرک کا ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ ہے شرک خفی۔ شرک خفی کیا ہے؟ من صام یرائی فقد اشرک ومن صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا، جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا، جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا اور دکھلاوا کیا اس نے بھی شرک کیا۔ کیوں بھلا؟ یہ ساری چیزیں تو اللہ کے لیے مختص تھیں، ان کا اجر تو اللہ کے پاس تھا، ان کا انعام تو اللہ کے پاس تھا، لیکن وہ روزہ بھی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے شہرت کے لیے رکھ رہا ہے، وہ اور نماز بھی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کی نمازی ہونا مشہور ہو جائے، وہ صدقہ خیرات بھی اس نیت پہ کر رہا ہے، تصدق صدقہ خیرات بھی اس نیت سے کر رہا ہے لوگ اس کو سخی کہیں، تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اس بندے نے اللہ سے اجر کی بجائے مخلوق سے اپنی شہرت کی امید رکھی۔ بلکہ ایک لمبی حدیث مبارکہ کا مختصر مفہوم یہ ہے، ایسا قاری قرآن جس نے قرآن خوبصورت اس لیے پڑھا ہوگا لوگ اس کی واہ واہ کریں، ایسا مرنے والا شہید ہونے والا کہ لوگ اس کی بہادری کے تذکرے کریں، اور ایسا سخی مال خرچ کرنے والا لوگ اس کی صحافت کے تذکرے کریں، ان سب کو کیونکہ انہوں نے یہ عمل دکھلاوے کے لیے کیا ہوگا، ان سب کو جہنم میں اوندے منہ پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ شرک خفی کا شکار ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا۔ جیسے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور جب یہ دیکھے کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوب اچھی کر دے، بڑے آرام سے پڑھے، یہ بزرگوں والی نماز۔ اس نماز کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس میں دکھلاوا نظر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا جو بات ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ان تحفظ الراس وما وعا، کہ بندہ اپنے سر کی اور سر نے جس چیز کو گھیرا ہوا ہے اس کی حفاظت شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ اس میں پہلی بات ہم نے کہی شرک، یہ ماتھا کہیں پہ نہیں ٹکنا چاہیے، اور اس دماغ میں ہماری عبادت کے وقت صرف اللہ کا خیال ہونا چاہیے، اس میں دکھلاوا ریاکاری مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں صورتیں بے حیائی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی پیشانی کو در در پہ جھکایا یہ بے شرمی اور بے حیائی ہے، اور اب اگر ہم نے اپنے دماغ میں کسی بھی عمل کو کسی کے دکھلاوے کے لیے لے آئے یہ بھی بے حیائی ہے۔ اور حیا کا تقاضا کیا ہے کہ یہ پیشانی صرف اللہ کے لیے جھکے، اور ہر عبادت، ہر اچھا عمل، ہر سخاوت،
ہر روزہ ہر عبادت خاص اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے ہو، یہ شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔